بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، عید الاضحیٰ کا موقع آ چکا ہے، لہٰذا اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس بار یعنی جس طرح عید الفطر ہم نے لاک ڈاؤن کی حالت میں منائی تھی، اس طرح عید الاضحیٰ بھی لاک ڈاؤن ہی میں آیا ہے۔ اس لیے جو لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے، بلکہ مسجد میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے فی الحال عید الفطر ہی کی طرح، تو اب بھی مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی، عیدگاہ میں نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کو اگر احناف ہے تو اپنے شرائط پائے جائے تو عید کی نماز گھر ہی میں پڑھنا ہے۔ شوافی تو ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اگر تنہا آدمی بھی عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ لہٰذا جو ویڈیو عید الفطر کے میں نے جاری کیے تھے احناف اور شوافی کے الگ الگ، تو اسی طرح کچھ چیزوں کے ساتھ انہی ویڈیو کو میں پھر سے جاری کروں گا انشاءاللہ یوٹیوب پر، لیکن اس کے اندر چند گزارشات ہے وہ میں پہلے عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتایا تھا، تو عید الاضحیٰ کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے، صرف نیت کے اندر عید الفطر کی جگہ پہ عید الاضحیٰ کی نیت کرنی ہے۔ اسی طرح نیت ہم کریں گے نماز کی کہ میں 2 رکعت، احناف ہے تو واجب کی نیت کریں گے، میں 2 رکعت واجب نماز ادا کرتا ہوں عید الاضحیٰ کی، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے اللہ اکبر، اس طرح سے نیت کریں گے، امام پڑھانے کی نیت کرے گا۔ شافعی ہے تو سنت کی نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی سنت نماز ادا کرتا ہوں زائد 12 تکبیروں کے ساتھ۔ بہرحال جس طرح وہ نماز پڑھے تھے اسی طرح یہ نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن نیت کے اندر فرق ہوگا بس۔ اسی طرح احناف کے نزدیک 2 شرائط ہے کہ 3 بالغ مرد امام کے علاوہ ہونے چاہیے عید الفطر کے لیے یا عید الاضحیٰ کے لیے۔ اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو پھر جو ہے 2 یا 4 رکعت چاش کی نماز احناف پڑھ لیں، شوافی تو 1 بھی ہو تو عید کی نماز پڑھے گا۔ اسی طرح ایک چیز یہ بتانی ہے کہ جو میں نے ویڈیو بنائے ہیں اس میں میں نے جو ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر وغیرہ بتائی ہے، ہاتھ باندھ کر بتایا ہے، تو اس میں آپ حضرات کو میرا الٹا ہاتھ نظر آ رہا ہے جو سیدھا ہونا چاہیے، تو یہ میرے فرنٹ کیمرے کا مسئلہ ہے۔ میں فرنٹ کیمرے سے ویڈیو بناتا ہوں، اس لیے میں سیدھا ہاتھ بتاتا ہوں تو آپ کو الٹا نظر آتا ہے، تو وہ تھوڑا ایڈجسٹ کر لینا، معاف کر دینا تھوڑا مجھ کو۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے خطبے کے اندر تھوڑا فرق ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو وہ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ PDF کی شکل میں آپ کو مل جائے گا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ عید الفطر کے اندر ہم نے یہ سنا تھا کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا سنت ہے۔ قربانی کا گوشت ہو، اس میں کلیجہ ہو تو بہتر ہے، اور ورنہ کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ قربانی جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہی ہوگی۔ ابھی دیکھو انشاءاللہ اس ویڈیو کے آگے ویڈیو شروع ہو جائے گا آٹومیٹک، آپ عید کی نماز کا طریقہ اس میں دیکھ سکتے ہیں، چاہے شافعی ہو چاہے حنفی ہو، وہ آپ حضرات اس کے اندر وہ طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ شکراً یا ربی شکراً ہدیت قلبی شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ اور لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کے لیے کیا شرطیں ہیں ان تمام چیزوں کو بتاؤں گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں نے 2 ویڈیو بنائے ہیں۔ اس سے پہلے والا جو ویڈیو ہے اس میں نے حنفی حضرات کے لیے ان کی نماز کے شرائط اور کس طرح سے عید کی نماز گھر پر ہوں گی اس چیز کو بتایا۔ اس ویڈیو میں خاص طور پر شافعی حضرات ان کے نماز کا طریقہ اور گھر میں اس کو کس طرح ادا کیا جائے گا، اس کا کیا حکم ہے اس کو بتاؤں گا۔ لہٰذا اس ویڈیو میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جس علاقے میں شافعی زیادہ رہتے ہیں، جیسے کوکن کا علاقہ ہے، اسی طرح کیرلا کا علاقہ ہے، حیدرآباد کے بعض علاقے ہیں، اور ہمارے ملک سے باہر یعنی انڈیا سے باہر بھی کافی ایسی جگہ ہے جہاں پر شافعی مسلک چلتا ہے، جیسے ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، اس میں بھی بعض اردو داں ہوتے ہیں، تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچانے کی فکر کرے، کیونکہ لاک ڈاؤن صرف ہمارے ہی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، پورے عالم کے اندر لاک ڈاؤن کی شکل بنی ہوئی ہے، اور لوگ اکثر یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی حالت میں عید کی نماز کیسے ادا کریں۔
لہٰذا اس بات کی فکر کرے کہ تمام شافعی حضرات تک یہ ویڈیو پہنچائے۔ بہرحال سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ شوافی کے نزدیک عید کی نماز یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اب اس کو اگر مسجدوں میں ہمارا آنا منع ہے، اصل تو یہ ہے کہ عید کی نماز اسلام کے شعار میں سے ہے، اس میں تمام لوگوں کو عیدگاہ میں جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح جامع مسجد ہے، کوئی بڑی مسجد، اس میں جوڑا جاتا ہے، حتیٰ کہ عید کی نماز عورت، منفرد، غلام، ہر ایک کے لیے ہے۔ لہٰذا اصل بات تو یہ ہے کہ ایک جگہ پر جمع ہو کر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن فی الحال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے اس کو ہم سمجھیں کہ عید کی نماز شوافی کے نزدیک اگر گھر میں پڑھی جا رہی ہے تو 3-4 افراد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب 3-4 افراد پڑھیں گے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اس نماز کے اندر اذان اور اقامت تو نہیں ہے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے عیدگاہ میں ہو، چاہے گھر پر ہو، عید کی نماز میں اذان و اقامت مشروع نہیں ہے۔ لہٰذا عید کی نماز اگر 3-4 لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی خطبے کا اہتمام کریں، عید کی نماز کے بعد 2 خطبے دیں۔ اگر کسی وجہ سے خطبہ نہیں دے پا رہے، ان کے پاس ان کو خطبہ یاد نہیں ہے یا پھر ان کے پاس کتاب بھی میسر نہیں ہے، مطلب محال ہے خطبہ دینا، تو اگر خطبہ نہیں بھی دے تو عید کی نماز پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اگر 3-4 لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر کسی گھر 3-4 لوگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص ہے، کسی گھر میں تنہا کوئی شخص ہے تو تنہا بھی کوئی عید کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسافر اگر تنہائی میں ہے تو تنہائی میں عید کی نماز شوافی کے نزدیک پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تنہا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے عید کی، یہ تمام جو طریقے میں آئندہ بتاؤں گا اس کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے خطبہ مشروع نہیں ہے۔ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو صرف نماز پڑھے گا عید کی، اس کے لیے خطبہ نہیں ہے۔ بہرحال شوافی حضرات اگر اکیلے بھی ہیں تو عید کی نماز بہرحال ان کو پڑھنا ہے، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ عید کی نماز کا طریقہ اور اس کی نیت کیسی ہو، تو سب سے پہلے تو ہم اس کی نیت سنیں کہ نیت کیسی کرنا ہے۔ اصل تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں ہمارے ارادہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری عید کی نماز ہو جائے گی۔ عید کی نماز کے ہم عشاء کی نیت تو نہیں کریں گے، نیت تو ہمارے دل میں عید ہی کی ہوگی، عید الفطر کی۔ لہٰذا اس کے الفاظ کو اس طرح ہم دہرا سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت سنت نماز ادا کرتا ہوں عید الفطر کی۔ امام ہے تو پڑھانے کی نیت کرے، مقتدی ہے تو پڑھنے کی نیت کرے۔ ہر گھر میں عید کی نماز ہوگی، شوافی کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں عید الفطر کی سنت، زائد 12 تکبیروں کے ساتھ۔ اس نماز کے اندر ایکسٹرا 12 تکبیرات ہے، 12 مرتبہ ایکسٹرا، یعنی نماز کی تکبیرات کے علاوہ 12 مرتبہ ایکسٹرا اللہ اکبر کہنا ہے۔ لہٰذا ان کے کیا مواقع ہیں وہ میں طریقے میں بتاؤں گا۔ تو 12 زائد تکبیروں کے ساتھ میں عید کی سنت نماز ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، اللہ اکبر، اس طرح سے ہم نیت کریں گے۔ اب ہم نے نیت کر لی، اب امام اور مقتدی کی نماز کا طریقہ میں بتا دوں۔ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لے گا۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں ہی یہ دعا استفتاح یعنی وجہت پڑھیں گے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، مکمل پڑھیں گے۔ اس طرح جب وہ مکمل پڑھ چکے پھر امام کہے گا اللہ اکبر۔ اب امام اس کے اندر تھوڑا وقفہ کرے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ دیں گے اور پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر امام دوسری مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، یعنی تکبیرات زائد میں سے دوسری مرتبہ ہوا، اصل تکبیر تحریمہ پکڑ کے 3 بار ہو گیا ابھی۔ اب جو ہے 7 تکبیریں پہلی رکعت میں زائد ہوں گی، 7 مرتبہ تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر، اور وہ تکبیرات کے درمیان ہم کو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اب 7 تکبیرات ہو گئی، اب دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ سے پڑھے گا اور پھر سورہ فاتحہ شروع کرے گا بسم اللہ پڑھ کے زور سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح سے مکمل سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام بھی آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہیں گے۔
پھر امام مقتدی کو تھوڑا وقفہ دے گا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام دوسری سورت شروع کرے گا سورہ فاتحہ کے بعد۔ وہ سورت کون سی ہو؟ تو سنت یہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی عید کی پہلی رکعت میں پڑھنا سنت ہے، سورہ اعلیٰ جس کو کہتے ہیں۔ تو عید کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھے گا۔ پھر جب قرات مکمل ہو گئی، سورہ فاتحہ بھی ہو گئی اور سورہ اعلیٰ بھی ہو گئی، اب وہ کیا کرے گا؟ اب رکوع کرے گا امام رکوع کر لے گا، مقتدی بھی رکوع کریں گے، امام رکوع سے اٹھے گا، مقتدی بھی اٹھیں گے، مکمل ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا، تو دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا تو جب وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا، پھر اس کے بعد 5 زائد تکبیریں ہوگی۔ پہلی رکعت میں 7 تھی، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہے زائد، تو 5 مرتبہ اور اللہ اکبر کہے گا، اور ہر 2 تکبیر کے درمیان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا۔ اب جو اس نے اٹھا تھا سجدے میں سے، تو وہ تکبیر چھوڑ کر 5 تکبیر ہوں گی۔ اسی طرح رکوع میں جائے گا، وہ رکوع کی تکبیر چھوڑ کر 5 تکبیریں ہوں گی۔ لہٰذا اب واپس سے وہ 5 تکبیرات اس نے کہہ لی امام نے، پیچھے مقتدی بھی ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے اور تیسرا کلمہ بیچ میں پڑھیں گے۔ اب جب مکمل 5 تکبیریں ہو جائیں گی، پھر امام اعوذ باللہ پڑھے گا آہستہ سے، اور پھر سورہ فاتحہ مکمل پڑھے گا زور سے، پھر مقتدی کو موقع دے گا، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری سورت پڑھے گا، سورہ غاشیہ پڑھے تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ یاد نہیں ہے تو جو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر پہلی رکعت میں پڑھ لے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ اس طرح سے قرات مکمل ہو گئی۔ اب رکوع کرے گا، رکوع سے اٹھے گا، مقتدی بھی رکوع کریں گے، اٹھیں گے، پھر مکمل نماز ہوں گی، سجدے ہوں گے، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اب اتحیات پڑھے گا امام، مقتدی بھی پڑھیں گے، درود شریف امام پڑھے گا، درود ابراہیم مقتدی بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھے گا امام، مقتدی بھی دعائے معصورہ پڑھیں گے، پھر امام سلام پھیر دے گا، مقتدی بھی سلام پھیر دیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب جب سلام ہو گیا، اب فوراً امام نے ممبر پر چڑھنا ہے۔ ہمارے گھروں میں ممبر نہیں ہے تو وہاں پر کرسی رکھ دیں، امام کرسی پر بیٹھ جائیں۔ کتنا بیٹھنا ہے؟ اذان دینے کے جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا بیٹھ جائے، اس سے کم بیٹھے تو بھی گنجائش ہے۔ اب امام بیٹھ گیا، اب اگر خطبے کی کتاب ہمارے پاس ہے تو ہم خطبہ دے۔ خطبہ کیسا؟ عید کی خطبے کے اندر سنت یہ ہے کہ پہلے خطبے کے اندر 2 خطبے ہوں گے، پہلے خطبے کے اندر خطبے کے علاوہ 9 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلسل 9 مرتبہ تکبیرات کہنی ہے عید کے خطبے میں، پہلے خطبے میں۔ دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر خطبہ مکمل کر دینا ہے۔ خطبہ مکمل ہو گیا، ہماری عید مکمل ہو گئی۔ لہٰذا یہ ہے عید کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز کا حکم۔ اس طرح سے آسانی کے ساتھ ہر آدمی جماعت کے ساتھ بھی اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ جماعت بنانا ممکن نہیں ہے تو تنہا آدمی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تنہا عورت بھی پڑھ سکتی ہے، اور اس وقت ہی نہیں، عورتیں تو مستقل گھر میں ہی رہتی ہے، تو آئندہ سال بھی جب بھی اللہ موقع دے عید کا تو نمازیں عورتیں اپنے گھر میں تنہا پڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا جو تنہا پڑھے گا اس کے لیے خطبہ مشروع نہیں، جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے خطبہ مشروع ہے۔ یہ مکمل طریقہ ہوا عید کا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر طریقہ بتا دیا ہے کہ کون سے موقع پہ کیا کرنا ہے۔ اسی لیے ہم اس اعتبار سے عید کی نماز ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عید کی نمازوں کو بھی قبول فرمائے، رمضان کو بھی قبول فرمائے، اور ہماری ان عبادت کو قبول فرما کر ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ